نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے مدینہ منورہ کے اس میوزیم کو وزٹ کرنا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بہت سے ماڈلز رکھے ہیں، اور ماڈلز کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً 15 منٹ سے بھی کم کی ویڈیو ہے، اتنے چھوٹے اس قدر کم وقت میں ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا، تاہم جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ اس میں نے نوٹ کر دیے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود دیکھیں گے بلکہ اپنے احباب اور دوستوں میں اور خاص طور پہ بچوں میں ضرور شیئر کریں گے، تاکہ لوگوں میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگاہی پیدا ہو۔ بہت شکریہ۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میرے بہنوئی جو ہیں جناب طارق کھوکر صاحب، اور خاص طور پہ میری بہن جو انہوں نے بہت تعاون کیا، اور وہ خود جو ہے مجھے 2 مرتبہ وہاں اس میوزیم میں لے کے گئیں، کیونکہ پہلی مرتبہ کچھ ذرا تشنگی رہ گئی تھی، تو پھر میں نے اس میوزیم کو وزٹ کیا، اور تاکہ مکمل طور پہ جو سارے جو ماڈلز ہیں وہ ان کا احاطہ کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ماڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں عام الفیل کا جو واقعہ ہے، اس میں حاکم یمن ابرہہ نے لشکر کشی کی تھی مکہ مکرمہ پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اس کے سارے لشکر پر پتھر برسائے تھے، جس کے نتیجے میں وہ سارا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ ابرہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اب اس ماڈل میں شام کا منظر دکھایا گیا ہے، جو کہ باغات والی جگہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تجارتی غرض سے جب شام گئے تو واپسی پر ان کا انتقال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا، اور یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ قبل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ، پھر دادا حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، اور پھر عدنان سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی بروز 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ احمد اور محمد رکھا گیا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، تو واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کی، اور 2 سال بعد دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ اس ماڈل میں میسرا کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا، تو بحیرہ نامی جو ایک راہب تھا، اس نے دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ جب آپ 20 سال کے ہوئے تو آپ نے حرب فجار میں شرکت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو تھا وہ صرف تیر لا کر دینے کا تھا، اور اس کے بعد جب حلف الفضول کا امن معاہدہ ہوا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد خوشی ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جن سے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر آپ کے تمام بچے انہی سے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت قاسم، حضرت طیب شامل ہیں۔ ابھی تعمیر کعبہ کا منظر دکھایا گیا ہے ماڈل میں، کہ حجر اسود رکھنے پر جو جھگڑا ہوا جو 4-5 دن جاری رہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 35 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر رکھا، جبکہ قبائل کے چاروں جو قبائل تن کے جو سرکردہ رہنما تھے ان سے کہا کہ وہ چاروں طرف سے کپڑے کو پکڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حجر اسود کو رکھا، اور یہ جو نزاع یا جھگڑا تھا یہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق اور امین مشہور تھے۔
ابھی غار ہرا کا منظر دکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے 6 ماہ پہلے وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے تشریف لائے اور کہا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا، تو وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ سورۃ الگ کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دار ارقم کی تصویر ہے، اور دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک دعوت فرمائی، دعوت اسلام۔ چونکہ مسلمانوں کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ہجرت حبشہ پر مجبوراً پہلے 25 مسلمان گئے، پھر 103 مسلمان گئے۔ اس وقت حبشہ کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ نبوت کے 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، انہوں نے دار ارقم پہ آ کے اسلام قبول کیا، اور یہ بتایا گیا کہ کیسے سمندر سے مسلمان جو ہیں وہ حبشہ کو انہوں نے ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں پر صعوبتیں جاری رہیں کفار کی، اور شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، جہاں 3 سال تک وہ محدود رہے، اور وہ ورقہ جسے دیمک کھا گئی تھی وہ کعبے کی دیوار پہ جو لٹکایا گیا تھا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ کعبے کی دیوار پر جو ورقہ یا جو انہوں نے آپس میں جو عہد کیا تھا وہ لٹکایا گیا تھا، اسے بھی دیمک کھا گئی تھی۔ نبوت کا 10واں سال عام الحزن کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں پہلے حضرت ابو طالب اور ان کے بعد ان کے 35 دن بعد حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں، اور یہ سال مسلمانوں کے لیے بڑے دکھ کا سال تھا۔ پھر آپ طائف میں گئے تو وہاں پر بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ انگور دکھایا گیا کہ وہاں پہ طائف میں ایک باغ میں ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے۔ پھر اس کے بعد معراج کا سفر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے القدس شریف تشریف لے گئے رجب کے مہینے میں ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اور یہ دکھایا گیا ہے کہ مکہ شریف سے القدس تشریف لے گئے۔ اور معراج کے سفر کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، اور اسی لیے انہیں صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اب یہ کہ بتایا گیا اس ماڈل میں کہ حج کے موقع پہ جو لوگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 10 سال میں 72 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کی کوششوں سے پھر مدینہ جا کر جب انہوں نے تبلیغ کی تو اوس خزرج کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے، اور اسے بیت العقبہ ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجبوراً مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑ گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور پھر باقی مسلمان، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ تو سب سے پہلے جو مدینہ کا سفر جو شروع کیا تو وہ پہلے غار ثور میں گئے، اور پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ گئے۔ تو اس سے پہلے آپ نے ایک ماڈل میں دیکھا کہ لوگوں کا کافی ہجوم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کفار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ سفر کے دوران ہی سراقہ بن جاشم کا واقعہ بھی ہے کہ جو گھڑ سوار تھا اور جو 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے تعاقب کیا، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو کسریٰ کے کنگن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے پہ اسے کہا کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ملیں گے، اور پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کنگن اسے ملے جب یہ سارا علاقہ فلسطین وغیرہ کا آزاد ہوا۔ یعنی اب یہ ہجرت کا راستہ دکھایا گیا، اور اس میں خیمہ معبد بھی آتا ہے، یہ والکینو کے لاوے کے پہاڑ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے یہاں مسجد قباء
قبا میں آپ نے قیام کیا اور وہاں قبا کی مسجد بنائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام کیا، اور یہ اونٹنی کی اسی ماڈل میں بتایا گیا ہے۔ تو مسلمان جو ہے، مسلمانوں کو انصار اور مہاجرین کو مواخات کے ذریعے بھائی بھائی بنایا گیا۔ یہ غزوہ بدر، غزوہ احد کی تصویر کشی کی گئی، مگر اس سے پہلے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی۔ مسلمان 313 تھے، کفار 1000 کے لگ بھگ تھے۔ کفار کے تقریباً 70 کفار مارے گئے، جن میں 14 ان کے سورما یا نمایاں کفار شامل تھے۔ مسلمانوں کو واضح فتح ہوئی۔ اس کے بعد اب یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ احد کا، جو سن 3 ہجری میں ہوئی۔ یاد رہے کہ سن 2 ہجری میں نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ غزوہ احد میں جو جبل رماح کی کا ماڈل نظر آ رہا ہے کہ اس میں 50 تیر انداز بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت سعد بن وقاص کے تیر کمان کا ماڈل بھی یہ بھی دیکھا آپ نے۔ تو 50 تیر کمان جو تھے وہ جبل رماح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ جو تیر کمان ہے یہ بہو اسی شکل کا ہے، اور اتنی ہی اس کا حجم ہے۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتی ہے، اور غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ایک بہت بڑی خندق بنائی گئی، جو تقریباً 5 میٹر گہری اور 5 میٹر چوڑی تھی، 3-4 کلومیٹر لمبی تھی۔ اور یہ جو تصویر ہے یہ تو آپ جبل احد ہی کے دیکھ رہے ہیں، غزوہ احد کی۔ تو غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور کفار جو ہیں وہ ناکام ہو کے واپس لوٹے۔ اس غزوے کے بعد پھر غزوہ بنو قریظہ ہوا، اور پھر اس سے پہلے غزوہ بنو نذیر 4 ہجری میں لڑی گئی تھی، جس میں یہودیوں کو خیبر کی طرف جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر غزوہ بنی قینقاع ہوا، جس میں وہ شام کی طرف چلے گئے، مگر غزوہ بنو قریظہ جو ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی یہود نے، اس لیے ان کو سزا دی گئی۔ اور یہ منظر کشی ہے ماڈل کے ذریعے غزوہ خندق کی، جو کہ مدینہ منورہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ اور یہ ناظرین جو آپ کو جتنے ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ایک میوزیم میں موجود ہیں۔ غزوہ حمراء الاسد جو ہے وہ 6 ہجری شوال 6 ہجری میں لڑی گئی، اور حمراء الاسد جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس کی خلاف ورزی پر مسلمانوں کو پھر نے بعد میں سن 8 ہجری میں لشکر کشی کی، اور سن 7 ہجری میں دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، جس میں کیسر، کسریٰ، حادث و ہوزہ، مقوقس اور نجاشی شامل ہیں۔ سن 8 ہجری میں ہی غزوہ موطا ہوا، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ۔ تقریباً 10,000 کا لشکر جرار لے کے مسلمان نے مکہ کا جب محاصرہ کیا، تو وہاں کے جو لوگ تھے، باقی ماندہ جو مشرکین تھے، وہ اسلام لے آئے، اور اس طرح بغیر خون بہائے مکہ فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، پھر غزوہ تبوک ہوا سن 9 ہجری میں، اور سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع فرمایا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کی فتح کا منظر، اور اس میں مسلمان جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور آزان دی تھی حضرت بلال نے۔ اب یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اور پھر غزوہ تبوک ہوا سن 9 ہجری میں۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع فرمایا، اور پھر ہجرت کے 13ویں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 63 برس کی عمر میں۔ اور اس ماڈل میں بھی
اس ماڈل میں قبر مبارک کے منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ قبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جگہ پہ بنائی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی۔ پھر بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو ان کی قبریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنائی گئیں۔ تو محترم قارئین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ انتہائی مختصر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔